السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یقین محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ فون آف کرتے اپنی جینس کی پاکٹ میں رکھ چکا تھا۔ وہ آپ تو مری تھے نا؟ تو میر صاحب نے کہا تھا یہاں جو بھی آیا یا آپ آئے تو انہیں انفارم کریں۔ وہ سچ بولا تھا۔ اچھا، وہ خاصا زور دیتے بولا تھا۔ یہ لڑکی کون؟ وہ نامحسوس انداز میں اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے بولا تھا۔ کون سی لڑکی؟ وہ انجان بنا تھا۔ کم آن مین، فائدہ ہو سکتا ہے تمہارا منہ بند رکھنے پر۔ وہ اس کا کندھا تھپکتے ناقابل فہم تاثر دیتے بولا تھا۔ جسٹس صاحب کی بیٹی ہے، میر صاحب نے ان سے کیس کی فائل بدلنے کو کہا تاکہ آپ کو اس الزام سے بری کر سکیں۔ جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ واہ، میرے سامنے مجھے ڈانٹتے ہیں اور مجھے بچانے کی خاطر؟ خیر، مجھے ڈیڈ کا یہ سرپرائز بہت پسند آیا۔ وہ معنی خیز سے رات کی گہری تاریکی کو دیکھتے بہکے میں لہجے میں بولا تھا۔ لیکن میر صاحب، وہ منمنایا تھا۔ ڈیڈ کا کون بتائے گا؟ وہ یہاں جیسے آئی تھی ویسے تو نہیں جا سکتی تھی نا۔ میں ڈیڈ کی طرح اب اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ کچھ تو جسٹس صاحب کو ادا کرنا پڑے گا تاکہ اگلی دفعہ ہم سے پنگا لینے سے پہلے 100 بار سوچے۔ وہ خباستی قہقہہ لگاتے بولا تھا۔ لیکن مجھے کیا ملے گا؟ شراب اور شباب دونوں؟ شیطانیت سے اس کے کمرے کی جانب دیکھتے بائیں آنکھ دباتے بولا تھا۔ میر صاحب نے سختی سے منع کیا، لڑکی کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے۔ مجھے وہ جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ خوف زدہ سا تھا۔ نہ تو ڈیڈ کو پتہ ہے میں یہاں ہوں اور نہ ہی انہیں پتہ چلے گا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے، اور نہ ہی اس لڑکی کو پتہ چلے گا میں کون ہوں، کیونکہ یہاں سے جانے کے بعد ہر شریف باپ کی طرح جسٹس اپنی بیٹی کو بدنام ہرگز نہیں کرے گا۔ اس کی پستل اپنے ہاتھ میں تھامتے بولا تھا۔ اس لڑکی کو گھر بھجوا دیا ہے، بہتر ہے اپنے ان 2 حرامی چیلوں سے کہو اس شہر سے اپنی شکل گم کر لیں۔ تم سے مجھے یہ امید نہ تھی۔ میر صاحب 3 کارڈر نظر اپنے بندے پر ڈالتے بولا تھا۔ آپ صبح کا فنکشن ڈیلے کر دیں، ریحا کا پاؤں بالکل موو نہیں کر پا رہا ابھی۔ ثانیہ اس کے روم میں اذہان کے نکاح اور احان کے ولیمے کے حوالے سے بات کرنے آئی تھی۔ جب وہ انکار کر چکا تھا ویسے بھی اس کا دل اچاٹ ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بڑی ماما، ہلکا سا چل پا رہی ہوں اب۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے سر جھکائے فوری سے بولی تھی۔ کیا ضرورت تھی جھانسی کی رانی بننے کی؟ وہ بلو شرٹ کے کف لنگس بند کرتے اسے مرر سے خوش غمگین نظروں سے دیکھتے بولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہلکے لڑکھڑاتے قدم بھرتے بولی تھی جہاں تکلیف کے آثار تھے۔ جب نہیں چلا جا رہا تو کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ وہ گرتی کے فوری سے پہلے کمر سے تھام چکا تھا۔ واش روم؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے دھیمے سے شرمندہ ہوتے بولی تھی۔ انا، اتنی ہی آ گئی تم میں؟ اسے بیڈ پر ڈالتے بولا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ کچھ چاہیے؟ وہ پلٹا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی آپ چاہیے ہو، آپ کی معافی چاہیے، پر خاموش ہی رہی تھی۔ وہ بغیر بولے آنسو بہانا شروع تھی۔ رو لو، اب پتہ نہیں اتنے آنسو تم لڑکیوں کے کہاں سے آتے ہیں؟ آج تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ بات پر ڈرامے کرا لو بس۔ اس کے پاؤں کی موومنٹ چیک کرتے اس کے ہاتھ ساتھ بیٹھتے بولا تھا۔ یہی وجہ اس کے رونے کی لگی تھی۔ پین ہو رہی ہے؟ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ دباتے ہونٹوں تک لے گیا تھا۔ اپنے ہاتھ پر اس کے لمس کی نرمی محسوس کرتے وہ اس شخص کی اس لمحے اسیر ہوئی تھی۔ اس لمحے چاہا تھا کاش یہ وقت کچھ پل تھم جائے، پر تب تک اس کے روم میں اس کا ناشتہ آ چکا تھا۔ چلو ناشتہ کر لینا، پھر پین کلر لے لینا، خود بالکل کسی کام کے لیے نہیں اٹھنا۔ وہ ناشتہ اس کے پاس بیڈ شیٹ بچھاتے نفاست سے سیٹ کرتے بولا تھا۔ وہ بس دیکھتے رہ گئی تھی۔ آپ نے نہیں کرنا؟ اسے کوٹ پہنتے دیکھ وہ پلکیں واک کرتے اسے مخاطب کر چکی تھی۔ کچھ زیادہ مہربان نہیں ہو رہی آپ میری فکر میں؟ وہ نارمل لہجے میں بے تاثر فون اور کیز اس کی سائڈ سے لیتے جان بوجھ کر ذرا سا اس پر جھکتے بولا۔ مرضی آپ کی، جو سمجھیں۔ وہ ناشتے پر جھکے اپنے چہرے کے بدلتے رنگ اس شخص سے چھپا رہی تھی جس کے وجود سے اڑتی خوشبو اس لمحے خود کو قریب ترین محسوس ہوئی تھی۔ روتی بچی کو ہمت کرتے گود میں بھرے ہی وہ باہر آئی تھی جہاں وہ لاؤنج میں پڑے میرون پوشش والے صوفے پر ریلیکس لیٹنے کے انداز میں بیٹھا سر مسل رہا تھا۔ وہ بکھرا سا بے چین سا لگا تھا جو کل کی پہنی بلو جینس پر سیاہ شکن زدہ شرٹ کے کف موڑے بغیر چپل کے ایک ٹانگ مسلسل ہلا رہا تھا۔ آغاز وہ ہمت کر رہی تھی۔ وہ اس شخص کو مخاطب کرنے سے بھی ڈر رہی تھی کہ وہ اسے اس کے مجرم جاننے کے بعد دھتکار ہی نہ دے، نہ وہ اس سے اس بارے میں کوئی بات کرنے کی ہمت کر رہی تھی۔ اس کی بھاری بوجھل سی سرگوشی ہوئی۔
پلیز اسے چھوڑ آئیں پلیز۔ وہ لاؤنج کی خاموشی میں صوفے پر قدرے فاصلے پر بیٹھتے رندی آواز میں منت بھرے انداز میں بولی تھی۔ نظریں اٹھاتے اس کی جانب دیکھا تھا، اس کی پلکوں کنارے آنسو نکلنے کو بےتاب تھے۔ وہ کھسکتے اس کی جانب گیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی اس کا سر اپنی گود میں دیکھتے، جبکہ بچی اس کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ کے اب چپ سی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر یہاں سکون مل سکتا ہے پلیز، میرا سر دبا دو۔ وہ مندی آنکھوں سے اس کا ہاتھ اپنے بالوں میں رکھنے کے بعد بکھرے بالوں والی پیشانی پر رکھ چکا تھا۔ وہ حلق تر کرتے بے حس بیٹھی تھی۔ نور، دباؤ۔ اس کا ہاتھ ایک ہی جگہ ساکت دیکھتے خود ہی اپنے ہاتھ کا دباؤ دیتے اس نے موو کیا تھا۔ چند پل اس کے چہرے کو تکتے اس کا سر دبانا شروع ہو چکی تھی، پر وہ پرسکون ہوتا اس کا دوسرا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ چکا تھا۔ اس کا دل اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے نیچے دھڑکتا محسوس ہوا تھا۔ اس کا وجود اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ اس کو چھوڑ آئیں۔ وہ اب بچی کو فرش پر تھوڑا دور کرول کرتے دیکھ اذیت سے بولی تھی۔ بند آنکھوں سے اس کا چہرہ خود پر جھکایا۔ وہ اس کی سن کب رہا تھا، اس کے چہرے کا رنگ، اس کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے بدل سا گیا تھا۔ اپنی ناک سے اس کی ناک مس ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ دیکھ رہی ہمیں۔ اس کی حرکت پر وہ جھجک کر بچی کو دیکھتے پیچھے ہوئی کہ غازیان کے ماتھے پر بے تحاشا بال پڑے تھے۔ نور، سکون چاہیے مجھے، تم سے دوری نہیں۔ اس کی سرخ سی تھکن کی خماری والی آنکھیں، اس کے دل کی منتشر دھڑکنیں، وہ اپنی کیفیت پر ساکت تھیں۔ حالہ تمہیں رونے کے علاوہ کیا آتا ہے؟ محبت بھری نظریں اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ کندھے سے تھوڑا نیچے آتے بالوں کو کیچر میں جکڑے اس کی سیاہ بڑی آنکھوں کے بعد اس کے سرخ کپڑوں سے ملتے چہرے کی سرخی اسے مزید بہکا رہی تھی۔ پر یہ لڑکی اس کے احساسات سمجھتے بھی ناسمجھ کیوں بنتی تھی؟ وہ ناسمجھی کے عالم میں تھی جب وہ اس کی مشکل حل کرتے، مزید اس کے ہاتھوں کی نرمی اپنے ماتھے پر محسوس کرتے بولا تھا، جیسے کہ چائے کافی، کھانا بنانا، صفائی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے کچھ نہیں آتا چائے بنانے، انڈا اور بوائل رائس کے، وہ بتاتے حجل سی ہو رہی تھی۔ کبھی اس نے اپنی ٹف سٹڈی میں ایسے کام کیے ہی نہ تھے۔ وہ اس حسین بے فکر زندگی میں کھوتی کہ اس کی آواز پھر سے کانوں سے ٹکرائی تھی، جبکہ مجھے سکون دینے کے لیے سے لے کر میرے کپڑے پریس کرنا اور کھانا بنانا تمہاری ذمہ داریوں میں ہے۔ اب اس کا ہاتھ تھما تھا۔ چھوڑ آئیں پلیز، اس سے مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ غازیان کم از کم بے حس نہیں ہو سکتا۔ اس کی ماں پریشان ہوگی۔ وہ بات بدلتے نظروں کا زاویہ موڑ چکی تھی۔ تم تو بے حس ہو نا میرے معاملے میں؟ سر اٹھاتے وہ اس کی مسلسل ایک گردن سے ایک گرد ان سے پک چکا تھا۔ غازیان، پرومس می، تم اسے کچھ نہیں کرو گے؟ وہ اس کی بات پر نظروں میں چمک لیے صوفے پر ایک گھٹنا فولڈ کیے پلٹا تھا اور اس کو پھر سے قریب محسوس کرتے نظریں جھکا گئی تھی ایک شرٹ پر۔ وہ اس کے کندھے پر جھولتا لاپرواہ سرخ شفون کا دوپٹہ پرے ہٹاتے بولا تھا، کیا؟ لرزتی پلکیں، سرخ جھکا چہرہ، کندھا اس کی حرکت پر جھلستا محسوس ہوا تھا جب وہ اپنا اوڑھا دوپٹہ اپنی گود میں گرا دیکھا۔ غازیان کی جان اگر واپسی پر روم میں اس کے ویٹ میں ملے۔ خاصا سرگوشی والا انداز تھا۔ غازیان کی جان، اس کے لفظوں کی ادائیگی نے اس لمحے اس شخص کو دیکھنے کی ہمت کہاں تھی۔ اس کا سرخ پڑتا گال شدت سے چومتے وہ اسے اپنی بات سے ہی نہیں حرکت سے بھی بے بس کر چکا تھا۔ اس کا موڈ اب خاصا فریش ہو گیا تھا۔ سی آف تو کر دو۔ اس کو ایک جگہ صوفے پر جمع دیکھ وہ چابیاں مٹھی میں تھامتے روم سے باہر آتے بولا تھا، کر دو، نہیں تو میں اسے تمہارے سامنے چھت سے نیچے پھینک دوں گا۔ اس کی لاؤنج میں دوبارہ آواز گونجی تھی۔ وہ اس شخص کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ تیزی سے اٹھتے پورچ تک گئی تھی۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ سکون سے بیٹھ نہیں سکتی؟ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر اس کو سیٹ بیلٹ لگاتے ہلکان تھا۔ نور اس کو جھنجھلائے دیکھ ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ ضبط کرتے فوری دروازہ کھولتے بچی کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ تمہیں اس پر غصہ نہیں آ رہا؟ وہ گہری خاموشی توڑتے بولا، میں سوچتی ہوں مکافات عمل عورت کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے، جبکہ اس کی سزا اس مرد کو ویسے ملنی چاہیے جیسے وہ ان کمزور لمحات میں اپنی مردانگی کے زمر میں عورت کو دیتا ہے۔ بیلٹ کا بکل بند کرتے وہ باہر نکلی تھی۔ ویٹ کرنا میرا۔ اس کی اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ وہ نفی میں آنسو پیتے تیزی سے اندر چلی گئی تھی۔ اس کا سرخ لہراتا آنچل اس کی نظروں سے اوجھل ہونے تک مرکز بنا تھا۔ میری بیوی کو آپ کی بیٹی سے مل کر بہت اچھا لگا، وہ بچی اس کی ماں کو تھماتے بولا تھا۔ میں حالہ میڈم سے ملی ہوں ایک دو بار، بہت اچھی ہیں وہ۔ نور کے گھر کام کرنے والے گارڈ کی بیوی مسکراتے بولی تھی۔ اللہ آپ کو بھی جلد اس رحمت سے نوازے، وہ اس کی بنائی چال سے انجان دعا دیتے بولی تھی۔
وہ بچی کو نور سے ملوانے کا کہہ کر لے گیا تھا کہ وہ بچوں کی بہت دیوانی ہے اور ٹریپ وہ اس کے کمینے کے باپ کو کرنا چاہتا تھا۔ پہلے اس آنے والی رحمت کی ماں تو مان جائے، وہ اس کی بات پر بڑبڑاتے مسکراتی نظر ڈالتے اس بچی کو اس کے حوالے کرتے نکلا تھا۔ وہ بستر کے کنارے پر ٹکی چھت کو گرتے اپنے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چند لمحوں پہلے گھر واپس آیا تھا، چند لمحوں بعد واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ اس کی نظروں سے الجھی پڑی تھی۔ لائٹ آف ہوئی تھی، ہلکی روشنی میں بس اس کے بھیگے وجود سے اٹھتی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ کمر سے کھینچتے وہ اسے حصار میں لے چکا تھا۔ میں نے کہا تھا انتظار کرنا۔ وہ اس کے بالوں کو کیچر کی زد سے آزاد کرتے، اس کی خوشبو خود میں اتارتے اس کے کندھے پر اپنے سلگتے لب رکھ چکا تھا۔ تم اسے جانتے ہو، یہ مشکل ہوگا نا اپنی بیوی کے مجرموں کو دیکھتے ہوئے بھی تم مجھ سے جو چاہتے ہو۔ وہ اس کی گرفت میں بے حسی سے بولی تھی۔ غازیان کا جذبات سے مہکتا دل پل میں ساکت ہوتے وہ سارا موڈ تباہ کر چکی تھی۔ تم آخر میرا ضبط کب تک آزمانا چاہتی ہو؟ اس کا رخ اپنی جانب کرتے اس کا چہرہ دبوچا تھا۔ میں سب کے سامنے، ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جاؤں گی؟ وہ اس کی اپنے منہ پر ہوئی سخت گرفت میں ٹوٹے لفظوں میں بولی تھی۔ اسے خود سے دور دھکیلتے وہ بستر پر سر تھام کے بیٹھ گیا تھا۔ وہ جو بھی کر لے وہ اسے اپنی باتوں سے اذیت دینے میں ماہر تھی۔ تم جو بھی کر لو حقیقت بدل نہیں سکتی۔ وہ پھر سے سسکتے تڑپ رہی تھی۔ گو ٹو دا ہیل۔ وہ غضبناک سرخ نظریں اس پر ڈالے سائڈ ٹیبل پر دوبارہ چابیاں لیتے اٹھا تھا۔ وہ مزید قدم لیتا کہ اس کا ہاتھ جکڑ چکی تھی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کے چہرے پر چھائی غصے کی رمق ماتھے کی ابری نسیں اسے غلط کا پتہ دے رہی تھیں۔ اس حرامی کا قتل کرنے؟ پھر تم تیار رہنا، تمہارا قتل کر کے خود کو شوٹ کر لوں گا۔ وہ ہاتھ چھڑاتے غصے سے بولا تھا۔ اس کا وجود اس کی پسٹل تھامتے دیکھ زلزلوں کی زد میں ہوا تھا۔ تمہاری وجہ سے میرے اکلوتے بیٹے پر کوئی مصیبت آئی یا ایک خراش بھی آئی تو تمہیں بھی کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس کی ماں کے ہر پل یہاں رہتے ادا کیے الفاظ اس کے ذہن چھاتے اسے خوفزدہ کر گئے تھے۔ آئی نیڈ یو، مت جاؤ۔ بیڈ چھوڑتے اس کی پشت سے سر ٹکائے وہ بھیگے لہجے میں بولتے اسے روکنا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹاتے وہ اسے مد مقابل کر چکا تھا۔ کیوں؟ میرا خون جلانے کے لیے تمہیں میری ضرورت ہے؟ اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ آئی ایم سوری، وہ دونوں کان پکڑتے بولی تھی۔ میں انسان ہوں نور، فرشتہ نہیں ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میں جب ہمت جوڑتے تمہارے پاس آنا چاہتا ہوں تم اپنا پاسٹ دہرا کے مجھے بدظن کرتی ہو۔ کیا سمجھتی ہو تم میں بے غیرت سمجھتی ہوں مجھے، جسے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ چابیاں فرش پر دور پھینکتے وہ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ دل تھامتے بس اس کی ساری کارروائیاں دیکھ رہی تھی۔ وہ دوڑے گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ کیا کروں ایسا جو سکون آ جائے مجھے؟ تم ہی بتا دو کیا کروں جس سے تمہیں تکلیف بھی نہ دوں۔ اس کے گھٹنوں پر سر رکھتے وہ لڑکی اور کچھ نہیں تو اسے ششتر کرنے میں ضرور ماہر تھی۔ اس معاملے کے بعد بھی تم نے کبھی بھی نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا، کبھی سکون کی دعا مانگی؟ اس کو دیکھتے وہ پرسکون ہوتے بولا تھا۔ تو کیا اللہ نے میرے ساتھ اچھا کیا ہے؟ وہ اس کی بات پر سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ نور، تم اللہ سے مقابلہ کرو گی؟ اس کی بات نے خاصا حیران کیا تھا۔ میرے ساتھ نہ تم نے اچھا کیا، نہ بابا نے، نہ اللہ نے۔ سب اپنی مرضی تو اپنا چاہتے ہو۔ اللہ چاہتا تو مجھے اس دن بچا سکتا تھا، پر نہیں بچایا نہ ان سے۔ وہ تلخی سے چیختے دور ہوئی تھی۔ بابا نے زبردستی شادی کر دی، اپنا عذاب تم پر مسلط کر دیا، اور تم چاہتے ہو سب کچھ بھول کر میں تمہارے ساتھ نارمل ہو جاؤں؟ کیسے ہو جو نارمل؟ تم سمجھ ہی نہیں رہے مجھے۔ وہ روتے اسے زہر لگی تھی۔ کیا اللہ کو تم اپنی زندگی میں یاد کرتی رہی ہو؟ اور کیا اللہ نے اس دن تم سے سچے دل سے مدد مانگی تھی؟ ایک اور چیز تمہیں میں واضح کر دوں، اللہ نے میرے دل میں رحم ڈالا ہے تو تم میری بیوی ہو مسز غازیان۔ اگر اس نے ایک در پر تمہاری پکار نہیں سنی تو بن مانگے تمہیں میں بھی وسیلے کے طور پر عطا ہوا ہوں، لیکن نہیں، تم تو صرف شکوہ ہی کرتی رہو گی۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیوں ہوا، زبردستی ہوئی، تھک گیا ہوں میں نور۔ میں تمہیں نہیں کسی بھی طرح خود سے مطمئن کر سکا۔ تمہارے قریب آؤں تو تم تانے دیتی ہو۔ ٹیل می واٹ آئی ڈو۔ وہ خاموش ویران نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میری جان لے لو۔ وہ اس کے قریب آتے اس کا چہرہ دیکھتے بولی تھی، جبکہ وہ اسے پیچھے دھکیلتے روم سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ وہ ساکت سی دروازہ دیکھتی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ فنکشن شام میں بینکویٹ میں تھا۔ آہان کی شادی کی نسبت ریسیپشن پر کافی لوگ انوائٹ تھے۔ گھر میں تیاری سے چل رہی تھی۔ ریحا بیٹے ٹائم سے تیار ہو جانا تم۔ اس کی جیولری اور بھاری بھرکم ڈریس اس کے بیڈ پر رکھتے ثانیہ محبت سے بولی تھی۔ بڑی ماما وہ نہیں آئے ابھی تک؟
وال کلاک پر نظر ڈالی جہاں 4 بجنے والے تھے اور وہ نیچے تو جا ہی نہیں پا رہی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی حجل سے ہوتے بیڈ پر پڑے باکسز پر نظر ڈالتے پوچھا، کون؟ وہ مسکراہٹ ضبط کرتے حیران تاثر دیتے بولی تھی، مما۔ وہ اہان وہ ان کے تاثر نہیں دیکھ پائی، چہرہ جھکائے بمشکل اس کا نام لے پائی تھی۔ شوہر ہے ہندوالا، اتنا شرما کیوں رہی ہو؟ وہ اس کی سرخ رنگت دیکھتے ہی اب اپنی ہونٹوں کے کنارے پر آئی مسکراہٹ نہیں ضبط کر پائی تھی۔ میں کال کرتی ہوں اسے کہ جلدی آ جاؤ، ریحا کا دل نہیں لگ رہا۔ اس کو بات سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے روم سے جاتے ایک بار پھر جاندار مسکراہٹ دیتے بولی تھی۔ اس کے ذکر پر اپنی سرخی خود میں بھی چھپانے کے لیے اپنے دوپٹے سے چہرہ ڈھک چکی تھی، جبکہ لب اپنی حالت سوچتے مسکرائے تھے۔ 5 بجے وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ پارلر والی اس کے روم میں تھی۔ آج وہ اس کے لیے صحیح معنوں میں تیار ہونا چاہتی تھی۔ آرام آرام سے قدم رکھتی اس کے کپڑے اپنے کپڑوں کے ساتھ پریس پڑے دیکھتے وہ چھوٹی سی عجیب سی خواہشوں میں پر حیران تھی۔ کنٹرول ریحا، کیا ہو گیا ہے؟ اس اٹینشن سیکر کے لیے کیوں اتنا مری جا رہی ہو؟ وہ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے بولی تھی۔ کپڑے چینج کرتے وہ شیشے کے سامنے بیٹھی تھی۔ آپ کے بالوں کا کیا کرنا ہے؟ سمپلی جڑا بنا دو، وہ پارلر والی کو مشورہ دیتے بولی تھی۔ آپ کے بال بہت پیارے ہیں، وہ اس کے سیاہ کمر تک جاتے لمبے ہلکے نیچے سے کرلی بال برش کرتے بولی تھی۔ تھینک یو، وہ اس کو جڑا بناتے دیکھ مسکرائی تھی۔ وہ مکمل اس کے لیے تیار تھی، جیولری کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ اس کو باکس کھولتا دیکھ بولی تھی، حجاب تو نہیں کرے نا؟ پارلر والی لڑکی کو بعد میں سمجھ آئی تھی کیونکہ جیولری کی ضرورت نہیں تھی۔ سوری، اس معاملے میں نو آرگیومنٹ۔ وہ ایرانی سٹائل سا مہرونی جاب شیشے کے سامنے پن اپ کرتے گولڈن بھاری کام دار دوپٹہ خود کندھے پر سیٹ کر چکی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کا ڈریس کس نے خریدا تھا، پر یہ حجاب کا اسٹالر جو اس کی ڈریس کی مناسبت سے ہی تھا اس کے ساتھ ہی موجود تھا۔ ڈارک میرون شرارے پر ڈارک میرون سی سمپل لانگ شرٹ تھی جس پر بھاری گولڈن کام دار دوپٹہ کندھے پر تھا۔ وہ خود پر تنقیدی نگاہ ڈالتے گولڈ کے بس کڑے ہاتھوں میں ڈال رہی تھی جب دروازہ کھلا تھا۔ شیشے سے ابھرتا عکس اس کی ہیوی برائڈل میک اپ سے لبریزی بھوری آنکھوں سمیت پلکیں یک لخت سی جھکی تھیں۔ وہ لڑکی اس کے روم سے چلی گئی تھی۔ وہ اعتراف کر چکا تھا، اس کو زہر کرنے کے سارے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ وہ لڑکی کاجل سمیت اس کی ڈارک میرون لپسٹک، آہان یہ تجھے مار ڈالے گی۔ وہ زیر لب بڑبڑاتے سنجیدگی کا خول چڑھاتے کف لنگس کھولتے کاؤچ پر گیلا ٹاول دیکھتے ماتھے پر تیوری ڈالا تھا۔ یہ کیا ہے ریحا؟ وہ ٹاول اسے دکھاتے چند پل کی نرمی ظاہر کرتے غصے سے بولا تھا۔ وہ ڈریسر کے سامنے ناسمجھی کے عالم میں تھی۔ ریحا، مجھے اپنے روم میں ساری چیزیں ڈسپلن میں پسند ہیں، خیال رکھا کرو۔ آج صرف تمہارے پاؤں کی وجہ سے برداشت کر گیا ہوں۔ وہ حد درجہ حیران تھی۔ وہ تھکا سا اسے نظر انداز کیے ٹاول اور بیڈز پر بکھری چیزیں سمیٹتے شیٹ درست کر رہا تھا۔ کیا تھا؟ وہ کھڑی کھڑی سکتے میں بے ہوش ہونے کو تھی۔ وہ اسے نظر انداز کیے واش روم میں کپڑے لے کر بند ہو گیا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ بیڈ پر بیٹھی غصہ پیتے اب اس کے فیشن غور سے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ شرٹ سے میچ اسٹڈ ان محاکسل لگاتے بال برش کر رہا تھا، خود پر پرفیوم سپرے کرتے وہ اسے ہی نہیں بلکہ پورے کمرے کو مہکا گیا تھا۔ کوٹ پہنتے وہ اس کی جانب آیا تھا۔ چلیں، اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ سرخ اور سفید رنگرپت نفاست سے بنی ہلکی بھوری داڑھی، نفاست سے بنے گھنے بال، وہ اس وقت سوبر لگتے اس کے حواسوں پر چھایا تھا۔ فنکشن تھیم کے اکارڈنگ تھا جو کہ ایک ہی شادی ہال میں کمبائن تھا۔ دنین کے فیملی ممبرز تو ایک چند ہی تھے، البتہ آہان کے فیملی کے رشتہ دار زیادہ تھے۔ ویسے کیا دیکھ کر تمہارے بھائی نے اس لڑکی سے شادی کی؟ وہ اس شاندار ماحول پر چھائے شخص کو اسٹیج پر اطراف میں پڑے کاؤچ پر ریحا کا نارمل گندمی رنگت کو دیکھتے بولی تھی، جو اسے آہان کے مطابق معمولی لگی تھی، حالانکہ وہ اس وقت نظر انداز کی جانے والی نہیں لگ رہی تھی۔ اذہان سیاہ 3 پیس میں تھا، جبکہ دنین اس کے پہلو میں سرخ بھاری کامدار لہنگے پر پوری بلائڈر لگ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر دنین کو دیکھا، پھر اس لڑکی کو دیکھا جس کے لیے رنگ پر وہ چوٹ کر چکی تھی۔ کردار؟ وہ ایک لفظی حرف اس کے مہارت سے میک اپ کیے چہرے پر ڈالتے بولا تھا۔ بلا شبہ وہ اس وقت ریحا کی نسبت سب کی نظروں کا مرکز بنی تھی۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ وہ دھیمے لہجے میں گرائی تھی۔ کچھ نہیں، وہ آہان کو دیکھتے بولا جو آج سارے مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا۔ میری بیٹی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کے باپ کے بعد میں نے اس کی ہر خواہش پوری کی ہے۔
آپ سے امید کروں گی کہ اگر آپ کو دنین سے کبھی کوئی شکایت بھی ہوئی تو نظر انداز کر دیجیے گا۔ رخصتی کے وقت دنین کی ماں ثانیہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں بہو نہیں بیٹی لے کر جا رہی ہوں، وہ اپنی ازلی نرم طبیعت کے مطابق اس کا ہاتھ دباتے ہلکی سی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ دنین کی ماں مطمئن تو تھی پر دنین کے لیے بھی دعا ہی کی تھی وہ اس حرکت کے بعد گھر بسانے میں کامیاب ہو سکے۔ وہ تو ماں ہی تھی، معاف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ برا صرف احان کی وجہ سے عزت دوسرا صرف احان کی وجہ سے عزت سے رخصت ہو رہی تھی۔ اس لمحے وہ مشکور ہی تھیں۔ فنکشن سے فری ہوتے وہ ریحا کے پاؤں کی وجہ سے جلدی نکل آئے تھے اور دونوں روم میں ایک ساتھ داخل ہوئے تھے۔ احان ریحا کے پاؤں کی وجہ سے اس کا ہاتھ تھامے آہستہ قدم بڑھ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی، وہ اس کے ہر سٹیپ پر نظر رکھے تھے۔ کسی معاملے میں وہ بہت کیئرنگ ثابت ہوتا اور کسی معاملے میں انتہا سے زیادہ روڈ۔ وہ اداس ہوئی تھی، جو اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ ریحا کو آج کی ساری تیاری بے معنی سی لگی تھی۔ گھٹنوں کے بل جھکتے وہ اس کا میرون شرارہ سمیٹا تھا۔ نہیں کرے پلیز، وہ پاؤں پیچھے کرتے شرمندہ ہوئی۔ اس کے ہاتھ کا لمس اپنی پنڈلیوں سے پاؤں پر محسوس کرتے وہ سمٹ سی گئی تھی، جو اب اس کے سینڈل کے سٹرپ کھول رہا تھا۔ اس کے پاؤں سینڈل سے آزاد کرتے وہ بے تاثر اٹھتا کہ وہ اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ماحول میں فسو خیزی چھائی تھی۔ اس نے پلٹتے آبرو چکائے وجہ پوچھی تھی۔ نتھنگ، اور سیاہ مسکارے سے سجی پلکیں جھکا گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے پوری طرح خود کو پاگل کرتے وجود سے نظریں چراتے گہرا سانس بھرتے واش روم کی طرف جانب گیا تھا۔ وہ اسی پوزیشن میں آنسوؤں پر بند باندھے بیٹھی تھی۔ لفظ ختم تھے۔ کیا یہ رشتہ ساری زندگی ایسے ہی رہنا تھا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو اپنا یہ بکھیرا سمیٹو؟ وہ اسی پوزیشن میں تھی جب مرر سے ٹراؤزر شرٹ میں اس کا عکس رونما ہوا تھا۔ اس کے شفاف چہرے پر پانی کے قطرے اسے مزید خوبرو بنا رہے تھے۔ وہ شخص آج بھی سب کی نظروں کا مرکز بنا تھا۔ وہ بے ساختہ اپنا ہاتھ دیکھتے اس کی رنگت سے خود کا موازنہ کر رہی تھی۔ میری آنکھیں، میرا ناک، میرے بال، میں اس سے کمتر تو نہیں ہوں؟ پھر یہ مجھے کیوں نہیں دیکھ رہا؟ ہاں، وہ اس وقت اپنے شوہر کی تعریف کی منتظر تھی۔ وہ لائٹ آف کرتے بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ ریحا کو اس کی بے حسی پر مزید رونا آیا تھا۔ وہ بامشکل خود کو رونے سے باز رکھے کبرڈ سے کپڑے لیتے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ سادہ سے ڈھیلے گلابی شرٹ، ٹراؤزر پر کریپ کا دوپٹہ کندھے پر پھیلائے بھیگے چہرے سے جویلری تھامے وہ اسے اسی پوزیشن میں ڈریسر پر چیزیں رکھتے دیکھ رہی تھی۔ میں ہرگز سوری نہیں کروں گی آپ کو پتہ ہے آپ سب سے زیادہ بدتمیز شوہر ہیں۔ اپنی جگہ پر لیٹتے وہ رندی سی آواز میں بولی تھی۔ اور تم مسز بدتمیز، رائٹ؟ وہ گہری خاموشی میں حساب برابر کرتے بولا تھا۔ وہ چند پل اس کی جانب کروٹ لیتے دیکھتی رہی تھی۔ احان کو اس کی نظریں خود پر واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی بے رخی برداشت سے باہر ہوتے وہ انا سائڈ پر رکھے اس کی جانب اچھل سی ہوتے کھسکی تھی۔ اپنے سینے پر نرمی کا احساس ہوتے وہ اسے ادراک ہوا تھا کہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ چکی تھی۔ اپنے سینے پر اس کا سر دیکھتے ہی نہیں سنبھلا تھا کہ اس کی باتوں سے وہ حیران ہوا تھا۔ مانا کہ میں آپ کی چوائس نہیں تھی، پھر بھی میں پوری رات آپ کے انتظار میں رہی تھی، یہاں تک کہ میری گردن صبح دکھنے لگی تھی۔ اس کی شرٹ مٹھی میں تھامتے وہ اس کے کوئی رد عمل نہ دینے پر اب اس پر غصے سے جھک سی گئی تھی، اور اب اس کا بازو آنکھوں سے ہٹاتے وہ اس اسحاق استعمال کر رہی تھی۔ اس کے انجام سے فی الحال وہ انجان تھی۔ دھیمی سی روشنی میں اس کے چہرے کے اتنے قریب تھی کہ اس کی سرخ عارض ہلکی لپسٹک کی رمق لیے بھرے لب مضطرب نقش سے نظریں لاپرواہ دوپٹے والی سراہی گردن میں ٹھہر چکی تھی۔ خود کو ڈھیلا چھوڑے وہ دانستہ خود اس کے جذبات کو دعوت دے رہی تھی۔ ہمت کیسے ہو رہی ہے مجھے اگنور کرنے کی؟ وہ مزید آتش فشاں بنتی کہ وہ اس کی انہی کلائیوں کو تھامے اپنی چھوڑی جگہ پر اب پٹک چکا تھا۔ بہت بری لگی میری اگنورنس، سوچو تم نے میرے ساتھ کیا، اس پر نظر ثانی ابھی بھی نہیں کر رہی ہو؟ رونے سے سرخ پڑتی ناک پر لب رکھتے وہ اسے اس غمگین حال میں مزید سرخ کر گیا تھا۔ آپ سے؟ وہ اب بکھلائی تھی۔ کیا مجھ سے؟ اس کی بکھلائی شکل دیکھتے وہ بمشکل خود پر ضبط کیے تھی۔ آئی ایم سوری، بھیگتا سا لہجہ تھا وہ ٹوٹتے لفظوں میں ادا کرتے فوری اس سے اب فرار چاہ رہی تھی جو اس پر پورا جھکا تھا۔ کس لیے؟ وہ اس لمحے مبہم سا مسکرایا تھا
وہ رپورٹ اذہان کی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تو آپ مجھے کلیئر کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مجھے اپنے ہارش رویے سے مسلسل تکلیف دی۔ وہ ایک بار پھر باہمت بنتے طعنہ دے چکی تھی۔ تم نے صفائی تو مانگی ہی نہیں، تم نے الزام لگایا تھا، اب اس کے بدلے پیار تو دینے سے میں رہا۔ وہ طنز کرتے بولا، اس لمحے اسے واقعی غصہ آیا تھا۔ اور جو آپ نے کیا اس کا کیا؟ میری تعریف تو دور، مجھے ایک گفٹ تک نہیں دیا۔ گھر میں میری ماں سمیت سب کو فیس تو مجھے کرنا پڑتا ہے نا، آپ کو اس سے کیا؟ میں جو بھی فیل کروں آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ یاد ہو تو مجھ پر تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا آپ نے۔ وہ اس کے سرد لہجے پر آنسو نکلنے پر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا چکی تھی۔ اس کے سارے شکوے اسی سے کرتے اس کی مزید بے رخی اسے کھل سی رہی تھی۔ مجھے ہمارے رشتے میں اعتماد چاہیے، اگنور نہیں رہا۔ اپنی تعریف سننے کے لیے آج رات میری نظروں میں دیکھو، پھر گفٹ پھر کے لیے ادھار رکھ لو یار۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ اپنا محبت سے لبریز لمس اس کی پیشانی پر دیتے وہ محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ چکا تھا۔ اس کے لہجے کی نرمی محسوس کرتے وہ آنکھیں واک کرتے اس کے چہرے کو تک رہی تھی۔ وہ اسے مزید اکسا رہی تھی۔ وہ جھکتا کہ وہ اس کے سرے پر دونوں ہاتھوں کا زور دیتے چہرہ موڑے اس کی اس قدر شدید قربت کے حوالے سے انجان سی اپنی بے ترتیب دھڑکنیں بامشکل سنبھالنے تھی۔ سوچنا بھی مت، آج جائے فرار۔